موت مر گئے. قوم عاد کا یہ انجام ہوا, قوم سمود کا یہ انجام. اور فرعون کا انجام کیا ہوا؟ فرعون تو وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے موسیٰ تجھے تو ڈھنگ سے بات کرنا بھی نہیں آتا, تیری زبان کے اندر لکنت پائی جاتی ہے, تو تتلا کر کے بولتا ہے, تو لڑکھڑا کر کے بولتا ہے, تیری آواز میں تو لکنت ہے. اے موسیٰ جب تو ڈھنگ سے بول نہیں سکتا ہے تو اپنے آپ کو نبی کیسے کہتا ہے؟ اچھا اللہ کی قدرت دیکھو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بچپن میں ان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, کوئی حادثہ ہو گیا تھا اور ان کی زبان جل گئی تھی. اس لیے جب وہ بولتے تھے تو فلوئنسی نہیں تھی, ان کی آواز لڑکھڑا جاتی تھی, ان کی بولی بیچ میں رک جاتی تھی. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی تو اس دعا میں ایک لفظ انہوں نے یہ بھی کہا تھا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے, اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرے کو کھول دے, میری زبان کے اندر جو گرے تو اس کو کھول دے. یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ عالم کو چاہیے کہ وہ ایسے انداز میں بات کرے کہ سامنے والا بات سمجھے. اگر عالم ایسے انداز میں بات کر رہا ہے, مقرر ایسے انداز میں بات کر رہا ہے, وہ خود ہی بول رہا ہے, خود ہی سمجھ رہا ہے, تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. آپ کی زبان اور آپ کی لینگویج ایسی ہو جو سب کو سمجھ میں آئے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میری زبان کی گرے کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں. اور یہیں پر ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی, ان کی آواز بہت کلیئر نہیں نکل پا رہی تھی, تو اللہ نے اپنے اس نبی کو معجزہ بھی دیا. تو کیا دیا؟ اللہ نے کلیم بنا لیا حضرت موسیٰ کو اور کلام کیا ان کے ساتھ. جس نبی کی زبان میں لکنت پائی جا رہی ہے, اللہ نے اس نبی کو یہ مقام دیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا, کہا میں تجھے نبی نہیں مانتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, میں رب العالمین کا رسول ہوں. تو فرعون نے کہا کون ہے رب العالمین؟ آسمان میں رہتا ہے. اپنے درباریوں سے کہا کہ چلو ایک محل تیار کرو, ایک سیڑھی تیار کرو, ذرا میں بھی آسمان پر پہنچوں اور میں دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا, اللہ کا مذاق اڑایا. اتنا ہی نہیں, اس کو اس بات کے اوپر بھی ناز تھا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے اور مصر کے اندر ندیاں بہت ساری ہیں. اس نے کہا تھا الانہار تجری من تحتی, اے موسیٰ یہ بڑی بڑی ندیاں میری حکومت میں بہ رہی ہیں, میرے محل کے نیچے بہ رہی ہیں. ان ندیوں کا مالک ہوں, ان نہروں کا مالک ہوں. اللہ نے کہا اچھا تو تجھے اپنی ندیوں پر ناز ہے, اب دیکھ اپنا عذاب ہم تیرے اوپر کیسے نازل کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل جاؤ راتوں رات. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جانے لگے. فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں. اس نے لشکر کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ کا پیچھا کرنے لگا. پیچھا کرتے کرتے جب دریائے نیل کے پاس یا دریائے قلزم کے پاس پہنچے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گھبرا گئے کہ سامنے تو پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور دائیں بائیں کوئی راستہ نہیں ہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں, ہم بھاگیں تو کہاں بھاگیں, ہمیں پناہ ملے تو کیسے ملے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, اے موسیٰ ہم تو گرفتار کر لیے جائیں گے, ہم تو پکڑ لیے جائیں گے, ہم تو اریسٹ ہو جائیں گے, ہمارے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے, سامنے پانی ہے, پیچھے فرعون ہے, اے موسیٰ ہم کہاں جائیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین تھا. قال کلا ان معی ربی سیہدین, حضرت موسیٰ نے کہا نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. او لوگو
آج ہندوستان کے حالات دیکھ کر کے اور خبروں کو دیکھ کر کے آپ کے دماغ میں بھی بہت سارے خیالات آتے ہوں گے. آپ کو بھی لگتا ہوگا پتہ نہیں آنے والے سالوں میں کیا ہوگا, پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے, اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے, اگر آپ کی پیشانی ایک اللہ کے آگے جھک رہی ہے, اگر آپ توحید کے اوپر ہیں, اگر آپ ایمان کے اوپر ہیں, میرے پیارے ساتھیوں, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا, اللہ نے ہمارے نبی کو غار ثور میں بچایا تھا, اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا. شرط یہ کہ ہم سچے پکے توحید والے بن جائیں, مومن بن جائیں. اطمینان پیدا کرو, سکون پیدا کرو, گھبرانے سے کیا ہوگا. یہ جو ڈر ہے اپنے دل میں, یہ ڈر نکال دو. ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو. وہ ذات ہے جس سے ڈرا جائے, وہ ذات ہے جس سے امید لگائی جائے. اگر آپ کا توکل مضبوط ہے, آپ کا ایمان مضبوط ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا. اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ اپنی لاٹھی کو ذرا پانی کے اوپر مارو. موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارا. لاٹھی تو لاٹھی ہوتی ہے, اللہ نے اس لاٹھی کے اندر یہ کمال پیدا کر دیا. اس لاٹھی کو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر مارا, فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, پانی دو ٹکڑے ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا, دریا کے بیچ میں راستہ بن گیا. اس کو کہتے میریکل, اس کو کہتے معجزہ. اللہ کے حکم سے پانی کے بیچ میں راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پانی کے راستے کو طے کر کے پانی کو پار کر گئے, دریا کو پار کر گئے. فرعون نے دیکھا کہ پانی کے بیچ میں راستہ بن گیا ہے. فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر کے پانی کے اندر چلا گیا, اس راستے کے اندر چلا گیا. جب موسیٰ علیہ السلام اس پار چلے گئے اور بنی اسرائیل اس پار چلے گئے, اللہ نے پانی کے دونوں پٹوں کو ملا دیا, پانی کے دونوں ٹکڑوں کو ملا دیا, پانی کے دونوں سروں کو ملا دیا, اور فرعون اور اس کے سارے ساتھی ڈوب گئے. اور جب فرعون ڈوبنے لگا تب اسے یاد آیا کہ موسیٰ صحیح تھے اور میں غلط تھا. اس نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ کے اوپر ایمان لا رہا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں, میں ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل, اے فرعون تو ساری زندگی تو اللہ کا انکار کرتا رہا, موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا رہا, اور آج جب تیرے مرنے کا ٹائم آیا, جب موت تیری آنکھوں کے سامنے آ گئی تو ایمان لانے کی بات کر رہا ہے. آج تیرا ایمان معتبر نہیں ہے. عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے, اس ایمان کی اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں. اسی لیے جب قیامت کے دن سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا تو قرآن کہتا ہے لا ينفع نفسا ایمانها, جب قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا اس دن اگر کوئی ایمان لائے گا, اس کا ایمان اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. عذاب کو دیکھنے کے بعد اب ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے, اب وہ ایمان اللہ تعالیٰ کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں. فرعون ڈوبنے لگا, اس نے ایمان کی بات کہی, اللہ نے کہا تیرا ایمان نہیں مانا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, اے فرعون آج تو مر رہا ہے, آج تو تیری موت آ رہی ہے. اے فرعون تیرے مرنے کے بعد ہم تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کر کے رکھیں گے, تیرے شریر کو بچا کر کے رکھیں گے, تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ یہ وہ ظالم تھا جو اللہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا, یہ وہ ظالم تھا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا, یہ وہ ظالم تھا جو عورتوں کو بندی اور غلام بنا لیتا تھا, یہ وہ ظالم تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا تھا اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا تھا. اللہ نے فرعون کو موت کے گھاٹ اتار دیا, لیکن فرعون کی ڈیڈ باڈی کو بچا لیا.
اس کو اپنی ندیوں پر ناز تھا، اللہ نے اسی ندی میں ڈبا ڈبا کر کے مارا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو قوم عاد کا انجام کیا ہوا، قوم سمود کا انجام کیا ہوا، اور فرعون کا انجام کیا ہوا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، او لوگو تمہارا پروردگار نظر رکھے ہوئے ہے، تمہارا پروردگار نظر رکھے ہوئے۔ تم نے اگر وہی کام کیا جو قوم عاد نے کیا تھا، جو قوم سمود نے کیا تھا، جو فرعون نے کیا تھا، تو تمہارا بھی انجام بہت برا ہونے والا ہے۔